آج کی داستان۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عمر اور ماروی کی لوک داستان، جو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاہ جو رسالوں میں بھی بیان کی ہے، جو سب سے مستند سمجھی جاتی ہے۔ یہ داستان کچھ یوں ہے کہ ماروی نامی حسین و جمیل لڑکی تھر پار کر کے گاؤں ملیر کی رہائشی تھی، جس کی گاؤں ہی کے ایک رشتہ دار لڑکے کھیت سے منگنی ہو جاتی ہے۔ گاؤں ہی کا ایک اور لڑکا بھی اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ماروی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ حسد کا مارا یہ شخص اس وقت کے حکمران عمر سنگرو کے دربار میں چلا جاتا ہے، جس سے شہر عمرکوٹ منسوب ہے، اور پھر اسے شاعرانہ انداز میں ماروی کے حسن کے مطابق بتاتا ہے۔ بادشاہ عمر سنگرو اس شخص کی زبانی ماروی کے حسن کا قصہ سن کر اسے دیکھنے کے لیے اس کے ملیر میں گاؤں بھالوا چلا جاتا ہے۔ جب بادشاہ گاؤں میں آتا ہے، اس وقت ماروی ایک کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس حسن بلاخیز پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو جاتا ہے۔ ماروی اسے اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ وہیں اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ اسے ہیرے جواہرات اور شاہی زندگی کا لالچ دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتی۔ اس پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ عمرکوٹ لے جا کر محل میں قید کر دیتا ہے۔ ماروی، جو صحرا کے ٹیلوں اور کھلے نیلو آسمان کی عادی تھی، اسے قید زندگی پر دن رات زاروں قطار روتی رہی۔ ہر روز بادشاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے شادی پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم وہ مسلسل انکار کر دیتی ہے۔ بالآخر گھر کی یاد ماروی کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب عمر کو اس کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور شادی کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر ماروی اسے جواب دیتی ہے کہ اگر میں اپنے وطن کی یاد میں دم توڑ دوں تو میرا جسد خاکی میرے گھر لے جانا، تاکہ میں صحرا کی ریت میں آرام کر سکوں۔ مرنے کے بعد ہی صحیح، اگر میری ہڈیاں ملیر پہنچ گئیں تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ عمر ماروی کی وطن سے محبت کا یہ عالم دیکھ کر بالآخر 1 سال کی قید کے بعد رہائی دے دیتا ہے۔ اس کے آدمی ماروی کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کے گاؤں لے کر جاتے ہیں۔ بادشاہ کے آدمی گاؤں والوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ماروی کو جس حالت میں لے جایا گیا تھا، یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ لیکن اس پیغام کے باوجود جب ماروی اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو گاؤں کے لوگوں نے اس کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں، لیکن اس کا منگیتر کھیت اسے واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کی رات جب وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کی پاک دامنی کے متعلق سوال کیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ گئی۔ یہاں ماروی کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر سے محبت نہیں بلکہ اپنے وطن سے لازوال محبت ہے۔ اسے آج بھی سندھی تاریخ کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔